نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب ان کے اوپر چھا جاتی ہے ایک موج سائبانوں کی طرح، یعنی جب پھر یہ ویسے ان کو کبھی نہیں یہ چیزیں نظر آتی، نعمتیں نظر نہیں آتی، نہ یہ کشتیوں سے اللہ کو پہچانتے ہیں نہ کسی اور طرح سے، ہاں مگر جب میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ اس نے کہا چرچل نے کہ کوئی جنگ کے میدان میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا، یعنی اس کا مطلب ہے جب انسان کے اوپر سخت مشکل حالات ہوتے ہیں نا، تو وہ جو اندر چھپی ہوئی چیز ہے نا، جو چھپ گئی بھی، اس کے اوپر گرد پڑ گئی ہے دنیا کی اور چیزوں کی، یعنی ٹیمپٹیشنز ہیں، خواہشات ہیں، اور ان غفلتوں کے پردے پڑ گئے، وہ سب اٹھ جاتے ہیں جس وقت انسان کے اوپر بہت سخت کوئی حالات ہیں۔ یہاں پہ کوئی عام مشکل حالات کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ وَإِذَا غَشِيَهُمْ ڈھانپ لیتی ہے ان کو، موجن ایک موج كالظلل سائبانوں کی طرح، یعنی بالکل اب ایسا حال ہو گیا ہے کہ کشتی جو ہے نا طوفان کے اندر گھر گئی ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ موجیں ایسے پہاڑوں کی طرح اٹھ اٹھ کے ادھر سے آ رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں، جیسے موجیں کور کر رہی ہیں اس کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ یاد آتا ہے کہ یا علی مدد، یا پنجتن پاک مدد، یا عبد القادر جیلانی مدد، کچھ بھی نہیں آتا۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے ہو کے اس کے لیے دین کو، حالانکہ آگے پیچھے شرک کرتے ہیں، لیکن جب ایسی چیز میں کسی میں گھر جاتے ہیں کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اب نہیں بچنا، اتنے مشکل حالات ہوتے ہیں، اب بس اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ پھر ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا اب بس، اب ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے، اب اللہ ہی بچا سکتا۔ تو پہلے کیا ڈاکٹر ہی کرتا تھا؟ پہلے کیا ڈاکٹر چلا رہا تھا؟ یعنی اس حد تک تو بس ڈاکٹر تھا، اب آگے ہے ڈاکٹر نہیں ہے تو اب آگے اللہ نہیں، ہر حال میں ہی اللہ ہی کر رہا ہے، مگر ان کو اس حالات میں اللہ یاد آ جاتا ہے، اس لیے کہ فطرت کے اندر ہے ضرور یہ چیز۔ یہی چیز دعویٰ کے لیے ہمارے لیے بہت افیکٹو ہو سکتی ہے کہ ہمیں لوگوں کو بتائیں کہ تم کہتے ہو نا اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، پھر کیوں ایسا ہوتا ہے؟ آپ اگر آپ کو کشتیوں کی مثال نہیں ملتی، بے شمار یقین کریں مثالیں ایسی ہیں کہ جو لوگ شیئر کرتے ہیں۔ ایک میں نے ورلڈ وار کے ایک اس کی دیکھی تھی ایک فلم، جس میں انہوں نے ریئل سٹوری ہے اس کا، جو سولجر تھا کیسے وہ مطلب اپنے جہاز سے سمندر میں آیا، وہ ظاہر ہے کافر تھا، اور وہ جب اس ایک کشتی کے اوپر، یعنی مجھے یہ آیت یاد آ گئی کہ وہ ایک کشتی کہہ لیں اس کے اوپر وہ اکیلا رہ گیا اور سب ڈوب گئے، تو اس وقت یہ ریئل سٹوری ہے اس کی، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا مجھے بچا لے، اگر تو نے مجھے بچا لیا تو میں ساری زندگی تیرے لوگوں کی خدمت کروں گا۔ اس نے واقعی اس کو پورا بھی کیا تھا، مگر اٹس سو ٹرو، انہوں نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوا نا، لیکن واقعی جب انسان ایسے اس کے اندر آ جاتا ہے کہ چاروں طرف سمندر ہے اور ایک انسان تنہا ہے، اب ادھر سے مچھلیاں آ رہی ہیں ادھر کر رہی ہیں، اتنی چھوٹی سی کشتی ہے، اس کے اندر دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں، اس وقت کون ہے؟ جس وقت انسان کو یہ لگتا ہے نا کہ اب کوئی بھی نہیں ہے، تو کافر بھی کیا اٹھتا ہے کہ اللہ اب بس تو ہی ہے۔ کہاں سے آتی ہے پکار؟ وہ تو پہلے تو نہیں اللہ اللہ کرتا تھا، اب وہ کیسے اتنا مخلص بن گیا، مخلص، اس کے لیے کوئی کسی کو بھی نہیں ساتھ پکارتا، خالص خلوص سے بھرے۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے خالص ہونا کیا ہوتا ہے۔ یہ جو اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے وہ ہر وقت رہنی چاہیے کہ اللہ کے لیے اس طرح خالص رہو۔ وہ دیکھا نا، وہ اس وقت مصیبت کے وقت صرف ہوتی ہے، اس کے بعد کس کو یاد رہتا ہے؟ اسی لیے فرمایا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جب وہ نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو ان میں ایسے لوگ ہیں جو بعض اعتدال برتتے ہیں۔ اعتدال
پہ رہنے والے ہیں. یعنی کیا مطلب ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی طرف جھک جاتے، اور جیسے انہوں نے اس وقت اتنی لجاجت کے ساتھ اور بے بسی کے ساتھ اور اتنے خالص ہو کے اللہ کو پکارا تھا، بعد میں بھی ویسے ہی رہتے. لیکن وہ بعد میں ایسے نہیں رہتے، بعد میں وہ مختصر ہو جاتے ہیں درمیانے. جیسے پہلے اللہ کو بھی پہچان تھی اور ساتھ شرک بھی تھا اور کبھی اللہ کو بھی پوچھ لیا، اس طرح ہی پھر سے ہو جاتے ہیں درمیانے سی زندگی. دیکھیں اب یہ عام لوگوں کے ساتھ تو ہمارے ساتھ یہی ہوتا ہے. اس وقت اتنی منتیں بھی مان لیں گے، اتنی اللہ میں تیرے لیے یہ کروں گی، اللہ میں تیرے لیے یہ کروں. اگر کسی کو ڈاکٹر جواب دے دے کہ تم نہیں اب بچ سکتے، اب بس تمہارے پاس اتنے ٹائم ہے، تو اس وقت وہ کہتا ہے بس اللہ تو مجھے ایک دفعہ بچا لے، میں تو یہ کروں گی، وہ کروں گی، میں ایسے کر دوں گی. اس کے بعد اگر وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی وعدہ یاد نہیں رہتا، پھر مقتصد ویسے ہی جیسے پہلے درمیانے چلتے تھے ویسے ہی. دوسرا معنی مقتصد کا یہ بھی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ یعنی انکار کرنے والے ہو جاتے ہیں. یعنی مشکل میں تو اللہ کو پکارا، مگر جب سفر سے وہ گئے تو پھر اس کے بعد پھر اپنے بتوں کی طرف چلے گئے. اور یہ بھی ایک معنی ہے کہ اس کے بعد وہ اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، مقتصد ہو کے خالص ہو جاتے ہیں. تو سارے ہی اس کے معنی بن سکتے. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ کفور. اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار وہی کرتا ہے جو غدار ہے اور ناشکر ہے. یعنی ایسے پھر لوگ ایسے بھی ہیں، پھر وہ ماڈریٹ سے چلنا شروع ہو جاتے ہیں نا، پھر سے وہ شرک اور وہ ان کو یا تو دو ہی آپ لکھ لیں. ایک مقتصد کا معنی جو شرک اور اس کے ساتھ چلتا ہے وہ تو سیم ہی ہے، جو بالکل دوسری طرف چلا گیا، اور ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے. تو ہے نا، فرمایا کہ اللہ کی آیات جو اتنے اس کے احسانات ہیں اور اتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بتائی ہیں، اس کے بعد بھی ڈینائی کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جو بد عہد ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، جو مشکلوں میں تو بڑے بڑے وعدے کر لیتا ہے اور نجات پا کے واپس اسی ڈگر پہ چلا جاتا ہے. جس نے اس کو بچا لیا، جس نے اس کو نجات دے دی، اب چاہیے یہ تھا اتنی ہی عبادت کرتا نا، مگر وہ ڈھیلا پھر وہی ٹھنڈا پھر ویسا ہی ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ چلیں اگر ہم سمندری سفر پہ نہیں بھی گئے، ہماری عام زندگی میں بھی بعض دفعہ اتنی سخت حالات آ جاتے ہیں، ایسی سخت مشکلات آ جاتی ہیں، انسان سوچتا ہے بس اللہ مجھے ایک دفعہ اس سے نکال دے اس مشکل سے. واقعی ایسے تھپیڑے ہوتے ہیں، ایسے طوفان میں زندگی کی کشتی پھنس جاتی ہے نا کہ لگتا ہے کہ بس ابھی گئے اور ابھی گئے. اس میں جو وعدے آپ اللہ سے کریں ان کو یاد رکھیں، اس میں پھر واپس مقتصد نہ ہو جائیں، پھر ویسے ہی چل پڑے. اس میں واقعی پھر وعدے کو نبھائیں. کبھی کہتے ہیں اچھا بس ایک دفعہ میری جان بچ جائے، کبھی کہتے ہیں بس ایک دفعہ مجھے یہ چیز مل جائے، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، کبھی ایسے نہیں کروں گی، بس نیک بن جاؤں گی، میں یہ ہو جاؤں گی. نا شکرے، تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا، اتنی بڑی اس سے مصیبت سے نجات دی. اور دیکھیں ہم ہی ہیں جو انسان ایسا کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بڑے عرصے سے ہمیں نہ ملا ہو، مطلب کی خاطر آ جائے تو ہم کہتے ہیں اتنے مطلب ہی ہو تم، اور اب میں نے تمہارے نہیں ہیلپ کرنی. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ پہلے بھی ایسے تھا اور یہ بعد میں بھی ایسا کرے گا. یہ تو صرف اس پہ مصیبت پڑی ہے تو اس لیے کر رہا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے. یہ نہیں فرماتا ابھی یاد آ گیا تمہیں، خشکی پہ تو تم میرے ساتھ نہیں آئے، خشکی پہ تو تم نے مجھے نہیں پوجا، اور ابھی تو تم خشکی پہ سے آ رہے ہو، اس وقت دیکھا تھا کیا کر رہے تھے. نہیں، وہ رب ہے، واقعی رب ہی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.